کتاب مقدس میں سے استثنا کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 21ویں 22ویں اور 23ویں آیت خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ بک آف ڈیٹرونومی اس کا چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 21 سے 23 تک خدا ان کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ استثنا کی کتاب چیپٹر نمبر باب نمبر 23 21 22 اور 23 میں آیت کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں سے، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گناہگار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو، اسی کے مطابق روزگار کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزران کر۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بولیے ہاللویا، بولیے ہاللویا۔ کیا آپ خداوند کی آواز سن رہے ہیں؟ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے، اور اگر وہ موجود ہے تو ضرور ہے کہ وہ ہم سے بولے بھی۔ اگر وہ موجود ہے جو کہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خداوند خدا، لشکروں کا رب، فوجوں کا رب، امتوں قبیلوں کو پالنے پوسنے والا خدا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا خدا آج شام آج رات میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ آمین، آمین بول سکتے ہیں؟ آمین۔ اور اگر وہ موجود ہے جو کہ ہے، ہم اگر نہیں کہیں گے، خداوند خدا جو موجود ہے تو ضرور ہے کہ وہ ہم سے بولے بھی۔ آمین، وہ ہم سے بولے بھی، وہ ہم سے بات بھی کرے، وہ ہمیں کچھ کہے بھی، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ وہ ہمارا آسمانی باپ آج اپنے بچوں کے درمیان میں ہے۔ آمین، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ہاللویا، آسمانی باپ آج اپنے بچوں کی آواز کو سن کر اپنے بچوں کے درمیان ہے۔ بولو ہاللویا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم غور کریں گے کہ اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے۔ جو منڈے سروس ہوئی، جو کہ ایوری منڈے ہوتی ہے، جو پیغام پچھلے منڈے دیا گیا رات کو، کس کس کو یاد ہے؟ ویسے مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، مجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کس کس نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ مجھے کہنا تھا، مجھے امید ہے کہ سب کو یاد ہوگا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ چلیں بتا دیں کتنے لوگوں کو وہ پیغام یاد ہے جو پچھلے سمارو ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے دکھائیے۔ بھائیوں میں سے نہیں یاد؟ بھائی ناصر آپ کو نہیں یاد؟ نہیں یاد؟ بھائی بشیر نہیں یاد؟ بھائیوں کو نہیں یاد؟ بزرگوں تو کو یاد جا لو، کچھ بھی یاد؟ دکھا ایک آیت پڑھ دیں بہن، یوحنا 10:10 پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ یوحنا 10 باب کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے بیٹی؟ پڑھیے۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ آمین۔ چور نہیں آتا۔ کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد ہے؟ اب بتائیں کس کس کو یاد ہے پیغام؟ چور۔ تکوین آپ کے ساتھ جو ماں جی بیٹھی ہے اسے ذرا تھوڑا ہلائیں۔ چور نہیں آتا۔ بہن سکین آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بتائیں، شاباش بولیے، کیا پیغام؟ ہاں، خداوند کی شریعت کامل ہے جو ہماری جان کو کیا کر دیتی ہے؟ کلام بحال کرتا ہے۔ یہ ٹاپک تھا، ہم نے اس پر سیکھا۔ اتنی لمبی تقریباً 40-45 منٹ کی وہ تحریر، وہ کلام جو میں نے آپ کے سامنے، پالوس بھول گیا ہے، برناباس بھول گیا، ایک سبت کلام سنایا ہے اور اگلے ہون کیوں یاد آ گیا؟ کیونکہ ہون کون یاد، اب کیسے یاد آ گیا؟ بھائی ناصر
دفعہ تو چراتا ہے، ایک دفعہ تو ڈاکا پواتا ہے. ایک لفظ ہی تو گل ہے نا، کہانی تو ایک لفظ ہی ہوتی ہے نا. کہانی تو ایک نقطے تو بھی مک جاتی ہوں. مبشر صاحب، ہاں، ایک نقطہ مجرم سے محرم بن جاتا ہے، محرم سے مجرم بن جاتا ہے بندہ صرف ایک نقطے کی وجہ سے، اور آپ ایک لفظ کی بات کر رہے ہیں. چور چرا لیتا ہے کلام، یہ ہم نے سیکھا تھا. بہن، چور کلام کو کیا کر لیتا ہے؟ میں نے کہا کہ چور، ہم نے سیکھا تھا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ عام چیزیں نہیں چراتا، وہ بڑی قیمتی چیزوں پر ڈاکے ڈالتا ہے. اور میں نے کہا ہماری جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے اندر جو کلام ہوتا ہے، ابلیس اسے کیا کر دیتا ہے؟ چرا لیتا. نہ انہوں یاد رہے تو نہ انہوں عمل چلے آوے تو نہ دی زندگی بدلے. اور پھر میں نے آپ کو مقدس پولوس رسول کے بارے میں، برناباس کے بارے میں بتایا کہ وہ دونوں ایک جگہ پر گئے ہیں. اور کیا کون سی جگہ پر گئے ہیں پتہ ہے؟ یاد ہے؟ ہاں، اکنیم. اکنیم ایک جگہ کا نام ہے. مجھے تو حوالہ بھی یاد ہے، رسولوں کے اعمال 13ویں باب کا حوالہ ہی یاد ہے. 48ویں یہاں سے ہم نے پڑھا تھا. آپ کو کیوں نہیں ہے پادری صاحب؟ تہاڈا تے کام ہے، ساڈا تھوڑی کام ہے. ساڈا تے کام ہے بس ٹھیک ہے، چپ کر کے سن لینا تو جا کے سو جانا تو بس ٹھیک، پھر اگلے سوار آ جانا. تو میرا بھی کام ہے، پھر میں نے بھی سناتے جانا. اس لیے کلام سخت آتا ہے کیونکہ ہم کلام کو عزت نہیں دیتے، ہم کلام کو بھول جاتے، پھر کلام سختی کرتا ہے ہمارے اوپر. ایک بچہ جب ریگولر اسکول جا رہا ہے اور ٹیچر جو ہے، جو استاد ہے یا جو ٹیچر وہاں پر موجود ہے، وہ اسے لیسن دے رہی ہے، سبق دے رہا ہے استاد، ہاں، وہ ہر روز یاد کر کے ہی نہیں آتا، وہ بھول جاتا ہے. تو کیا کرے گا استاد اس اسٹوڈنٹ پر؟ ڈائریکٹ مارے گا؟ پہلے ڈانٹے گا؟ پہلے ڈانٹے گا، سختی آہستہ آہستہ پھر بڑھائے گا سختی. ایسے ہی ہے. ہمارا لیول کس جگہ پر پہنچ گیا؟ سختی پر یا صرف ڈانٹنے پر؟ سختی پر. سختی پر صرف. سوٹی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک؟ مرغا بنانے کی ضرورت نہیں ابھی تک؟ نہیں ہے. قاضی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ہمیں تو اسکول سے نکال دینا چاہیے. بھائی ناصر کہتا سی اگے بھجن پھرنے. ہو خداوند آپ کو برکت بخشے. یہ ساری باتیں آپ کی ترقی کے لیے ہوتی ہیں، میں سچ کہتا ہوں. ہم یہاں پر اتنے کم لوگ کیوں موجود ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ یس، کیونکہ آپ مبارک ہیں اور کم ہی ہوں گے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ بلائے ہوئے شاباش تھوڑے، تو آپ سب کیا ہوئے؟ آپ تھوڑے ہیں، مطلب تھوڑے جو کون ہوں گے وہ کون ہے؟ وہ برگزیدہ ہے. آپ برگزیدہ ہیں. تو برگزیدوں کی بھی اندر کچھ حالت ایسی ہے کہ چھڑی کی ضرورت ہے. برگزیدہ بھی تھوڑے جڑے ٹیڑے ٹیڑے ہوئے ہیں. بولو آمین. آمین. بولو ہاللویا. ہاللویا. کلام کو سیکھیں گے. آج پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام کو یاد رکھیے گا. کلام یاد رہے گا تو آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کلام یاد نہیں رہے گا، بہن مریم آپ نے وہ سنڈے والا پیغام مس کر دیا. آپ نے پیغام نہیں مس کیا، بلکہ آپ نے نہیں بتایا. آپ نے جا کے تکوین بتایا تھا. کیسے؟ تعریف ہو یسوع کے نام کی. یہی ہونا چاہیے. جو آسمان پر جاتے ہیں نا، ان کو ایک رہا نہیں جاتا. جو جڑا بندہ باہر ہو کے ایک بار آ جاتا ہے نا، وہ باہر دیا آ کے گلیں دستا ہے. باہر اینجے باہر اونجے، ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے اس دن آسمان کی سیر کی اور واقعی میں کی ہے. سمن نے وہ پیغام مس کیا، بہن نے وہ پیغام مس کیا. مجھے یاد ہے ابھی. جی جی ٹھیک ہے. وہ پیغام ریکارڈ اس لیے ہو جاتا ہے، جسے ضرورت ہے وہ مانگتا ہے کہ ہمیں وہ پیغام سینڈ کیا جائے تاکہ ہماری وہ سنڈے سروس پوری ہو جائے، کمی پوری ہو جائے ہماری. یہ پیغام جو میں دیتا ہوں وہ سارے مطلب جو ہے وہ ریکارڈ ہوتے ہیں. مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو.
بولو ہلیلویا. یہ میں نے حوالہ نہیں دیا, یہ یہاں سے حوالہ ادھر آیا. تو اچھی بات ہے, کلام اندر ہے تو آیا ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے کلام کا. یاد ہوگا فوراً ایکشن کرے گا کلام. ہلیلویا. آسمان سے سیر کرتے کرتے ہم زمین پر آئے, باغ عدن میں بھی پہنچے. باغ عدن میں ہم نے حالت دیکھی, پھر ہم نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا. بنی اسرائیل کے حال کے بعد پھر ہم یسوع مسیح کی بات کی. یسوع مسیح کے بعد ہم نے پھر آج جو چل رہا ہے وہ ہم نے بات کی. تو یہ پورا ایک پیٹرن تھا, پورا ایک سروے تھا جو ہم نے کیا. لیکن ہم جہاز میں بیٹھ کر گئے تھے اور بڑا مزہ آیا اس سفر کا. ہلیلویا. اس سفر میں کچھ لوگ سو بھی رہے تھے, کچھ لوگ سو بھی رہے تھے. ان کو نیند, انہوں نے نیند میں بھی سفر کیا ہے. کرتے ہیں ہم یہاں سے لاہور تک جائیں تو کچھ سواریاں راہ سے سو جاتی ہیں کہ چلو سفر چھیتی لنگھ جائے. تو سفر تو چھیتی لنگھ جائے گا, لیکن جو سفر کی انجوائمنٹ ہے, جو راستے میں جو مطلب چیزیں آ رہی ہیں, پہاڑ آ رہے ہیں, ہاں, یا جو ایسے اسٹیشنز آ رہے ہیں جو ہمیں دیکھنے بڑے ضروری ہیں, جو ہم نے ہماری آنکھوں نے پہلے دیکھے نہیں ہوتے, وہ ہم دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں جب ہمیں نیند آ جاتی. بولو آمین. تو یہ تو پچھلا پیغام تھا, میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا, لیکن بات صرف یہی ہے کہ آپ کلام کو یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے. آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ منت کے تعلق سے ہم بات کریں گے. کس کے تعلق سے؟ منت. کیا ہے یہ منت؟ کچھ ٹھان لینا, کچھ مان لینا کہ خداوند تو میرے لیے یہ کرے گا تو میں تیرے لیے یہ کروں. خداوند تو میرے لیے ایسا کر دے تو میں تیرے لیے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, بھائی مبشر بشیر صاحب ایک سٹوری سنا رہے تھے. مبشر بشیر صاحب ایک سٹوری سنا رہے تھے. وہ پانی والی بھائی پانی سے باہر آنے لگتا ہے, دعا کرتا ہے کہ خدا مجھے پانی سے باہر نکال دے تو میں دیکھے دوں گا. تو خدا پھر مدد کرتا ہے, وہ باہر آنے کی کوشش کرتا, آ جاتا ہے. اور جب باہر آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کون سی دیگیں, کون سے چاول, کیسے. اور جب پھر وہ جانے لگتا ہے تو مطلب وہ ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے, وہ پانی میں پھر گر جاتا ہے. اور جب پھر گر جاتا ہے تو پھر اسے خدا یاد آتا ہے. خدا وہ کہتا ہے خدا میں نے تو یہ پوچھا تھا کیڑیاں دیگا مطلب مٹھیاں کے لونیاں. تو مطلب یہ بات یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. مطلب اس نے جب وہ مصیبت میں تھا اس نے کیا مانی؟ منت مانی. ایک سٹوری تو ہم نے سامنے رکھا ہے. منت مانی ہے کچھ دینے کی کہ تو مجھے پانی سے باہر نکال دے, مجھے پانی ندی سے یا جو بھی ہے مصیبت سے باہر نکال دے, اور میں تیرے نام کی خاطر یہ کروں گا. تو جب خدا نے باہر نکال دیا تو تھوڑی زیادہ ٹائم نہیں گزرا, تھوڑی دیر بعد ہی کیڑیاں دیگا. اور آج بھی ایسے ہی چلتا ہے. لوگ اس نظریے سے چرچ میں آتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے. لوگ اس نظریے سے خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا کے گھر میں آتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, خدا یہ بھی کر دے, یہ بھی کر دے, یہ بھی کر دے. اور خدا تو کر دیتا ہے کیونکہ خدا رحیم ہے, وہ اپنے بچوں کی دعا سنتا ہے, وہ اپنے خادموں کو شرمندہ ہونے ہاں عوام کے لیے خدا کر دیتا ہے, کلیسیا کے لیے خدا کر دیتا ہے, اپنے بچوں کے لیے خدا سب کچھ کر رہا ہے. اور بچے آگے سے کہتے ہیں خدا میں یہ بھی کروں گا تیرے لیے, میں یہ بھی کروں گا. خدا تو اپنا مطلب سب کچھ کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری خدا نبھا رہا ہے. لیکن جو ہم ٹھان لیتے ہیں کہ خدا میں تیرے راستے پر یہ کروں گا, میں تیرے نام کی خاطر یہ کروں گا, یہ دوں گا, وہ دیتے دوتے نہیں ہیں. خدا سب کچھ کر رہا ہے, خدا اپنی وفاداری پوری کرتا ہے, لیکن بندہ بھاگ جاتا ہے. بندہ کام نکلیا نہیں تو بندہ پترے وا جاتا ہے. لیکن ایسے سے کیا ہوتا ہے, ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے, ایسے کرنے سے مصیبت زیادہ آ جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ زیادہ مصیبت میں بندہ گھر جاتا ہے. اگر آپ نے کہا ہے کہ خداوند تو میرے لیے یہ کر, کوئی بھی کام ہے, مجھے اس مصیبت سے نکال دے, میں تیری راہ پر 10 روپے دوں گا. کتنے زیادہ ہے؟ دوں گا جتنی آپ کی گنجائش ہے. آپ نے کہہ دیا میں دوں گا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں اپنے اسکول لیول کا ایک زبردست ایتھلیٹ تھا. ایتھلیٹ کسے کہتے ہیں؟ رنر.
یعنی کہ دوڑ میں اپنے اسکول لیول کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اسکول لیول کا میں زبردست ایتھلیٹ تھا اور آل پاکستان مطلب میں نے مقابلہ کیا اور جیتا ہوں. خدا کا شکر. مجھے یاد ہے کہ میرا ایک سر تھا جو ہمارا ٹیچر جو مجھے ہمیں تیار کرتا تھا, ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اس نے مطلب ہم جب میں گیا مطلب مقابلے کے لیے تو وہاں پر اس کے منہ سے بات نکلی کہ مطلب جوزف بیٹا آپ یہ جمپ لگا دو, میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا. کتنے؟ 1 روپیہ. میں سن کر حیران ہو گیا. میرا استاد ٹیچر ہے اور فائنل چل رہا ہے, مطلب ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہے, اور استاد جی کہہ رہے ہیں کہ جوزف اگر تو نے یہ جمپ لگا دیا نا تو ٹرافی تو ہماری ہونی ہی ہونی ہے, لیکن میں تجھے 1 روپیہ دوں گا. کتنے روپے؟ 1 روپیہ دوں گا. میں سن کر حیران. 1 استاد جی کی گل ہے, 100 200 دی 500 دی گل بھی چلو بندہ کردا ہے. میرے استاد جی نے پتا کیا کہا؟ کہتا بیٹا اب تو میرے منہ سے نکل گیا ہے. اب تو میرے منہ سے نکلا ہے. لیکن اس نے دیا ایک نہیں, زیادہ ہی دیا, لیکن نکلا کتنا ہے؟ 1 روپیہ. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ جمپ بھی کلیئر ہو گیا. میں ایک بڑا زبردست ایتھلیٹ تھا. خدا کا شکر, خدا نے بڑا بلس کیا. ہر میدان میں جس بھی فیلڈ میں گیا ہوں خدا نے کامیابی دی ہے. پھر میں مطلب بینک میں جاب کرتا رہا, اس میں بھی اس فیلڈ میں خدا نے کامیاب کی. پھر یہاں پر میں آپ کے پاس آیا, اس فیلڈ میں بھی خدا کامیاب بھی دی ہے اور کامیاب بھی دے رہا ہے. بولو آمین. آمین. مطلب خدا نے مجھے کہیں بھی نہ کام نہیں کیا. جیسے یعقوب کا بیٹا یوسف تھا, خدا نے اسے سرفرازی بخشی, ہاں, اور کسی بھی میدان میں ہارنے اسے سرفرازی دی ہے. اسی طرح خدا نے مجھے بھی سرفرازی دی. لیکن میں آپ کو ایک منت کی بات بتا رہا ہوں کہ جو بات منہ سے نکل جاتی ہے وہ واپس منہ کے اندر نہیں جاتی. وہ واپس منہ کے اندر ضرور ہے کہ ہم اسے ادا کریں, پورا کریں. بولو آمین. آمین. شرع کیا ہے, شریعت کیا ہے اس کے بارے میں, منت کے بارے میں پڑھیے ذرا بیٹی. شریعت کیا ہے پڑھیے, کیا کہتی ہے بائبل, کیا کہتی ہے منت کے بارے میں. کیا لکھا ہے؟ جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر, کس کی خاطر؟ خدا کی خاطر, خدا کے لیے. جب تو بندے, جب تو خدا کی خاطر کیا کرے؟ منت مانے. منت مانے. کیا مانے؟ منت منت. یہ بندے کو کہا گیا ہے, اور بندہ بے شک وہ کسی بھی مذہب کا ہے, یہ شریعت سب کے لیے ہے. بولو آمین. آمین. تو جب منت مانے, جب تو خدا کے لیے کچھ اپنے دل میں ٹھہرائے کہ خداوند میں تیرے لیے یہ کروں گا, تو بائبل کیا کہتی ہے؟ تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ تو کرنا. اس منت کے پورا کرنے میں دیر پتر نہ کری. دیر نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ اگلے سال میں کٹھا ہی کر دوں گا. تو آپ اگلے سال تو کٹھا کر دیں گے, لیکن آپ کی مصیبتیں بھی کٹھی ہو جائیں گی. مصیبتیں کٹھی بھی ہو جائیں گی اور ڈبل بھی ہو جائیں گی. بندے جب تو خدا کے لیے منت مانتا ہے تو اس کے ادا کرنے میں یعنی پورا کرنے میں دیر نہ کرنا. ایسا شرع میں لکھا ہوا ہے, ایسا شریعت میں لکھا ہوا ہے, ایسا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم کچھ منت مانتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ خداون, ہم یہاں پر پاسٹر صاحب اناؤنس کرتا ہے, پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اگلے سنڈے 9 بجے عبادت شروع کریں گے. کیا کریں گے؟ 9 بجے عبادت شروع کریں گے. لیکن شروع کتنے بجے ہوتی ہے؟ 10 بجے. منت پوری, جو منہ سے بات نکلی ہے وہ پوری, جو ہم کریں گے وہ ہم نے نہیں کیا تو غلط کیا ہے, ہم نے دیر کر دی. اور بائبل کہتی ہے دیر نہ کر, جو تو کہہ دیتا ہے اسے ادا کرنے میں پورا پورا وہی ٹائم ہو. ہاللویا. ہاللویا. بندے جب تو خدا کے لیے کچھ منت مانتا ہے تو اسے پورا کرنے میں دیر. بہت سارے لوگ دیر کر جاتے ہیں اور ان کی بیماریاں اسی لیے دیر تک ٹھہری رہتی ہیں, کیونکہ وہ منتیں یا وہ منت جو انہوں نے خدا کی مانی ہوتی ہے
منت جو خدا کے حضور انہوں نے کہی ہوتی ہے وہ اسے ادا کرنے میں دیر کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی بیماری بھی دیر تک ٹھہری رہتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں بیماری نہیں جا رہی، میں نے فلانے ڈاکٹر سے بھی دوائی لی، فلانے ڈاکٹر سے بھی میں نے علاج کروایا، یہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ۔ ارے بھائی حل کیسے ہو جائے؟ اصل میں مسئلہ ڈاکٹر والا ہے ہی نہیں، مسئلہ تو کچھ اور ہے، اور مسئلہ کہ تو نے خدا کا کچھ دینا ہے، تو نے خدا کے حضور کچھ گزراننا ہے جس میں تو نے کیا کی ہوئی ہے، تو وہ ہم نے نہیں کرنا۔ جب تو خداوند اپنے خدا کی منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کرنا، اگر کر دی تو اس لیے کیا کرے گا خدا؟ اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا۔ اگر تو منت کو ادا نہیں کرے گا تو خداوند تیرا خدا تجھ سے ضرور طلب کرے گا، تجھ سے ضرور طلب کرے گا۔ تو بے شک بھاگتا پھر خدا سے، لیکن خدا طلب کرے گا، خدا طلب کرے گا ہی کرے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فوراً سے خدا کے لیے کچھ اپنے منہ سے مت نکالیں، تو اگر نکال دیتے ہیں یا نکل جاتا ہے منہ سے کہ میں خدا تیرے لیے یہ کروں گا، میں تیرے گھر میں یہ کروں گا، میں تیرے گھر کے لیے یہ کروں گا، میں فلانی چیز دے دوں گا، میں خدا تیرے حضور یہ کروں گا، میں تیرے خادم کے لیے یہ کروں گا، اگر خدا کے حضور آپ یہ کہتے ہیں تو اگر پورا نہیں کرتے تو یہ غلط بات ہے، یہ ہم حکم کو توڑتے ہیں، ہم خدا کی بات کو رد کرتے ہیں، اور خدا کی بات کو رد کرنا نافرمانی ہے، اور یہ نافرمانی ہی پورے گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ بولو آمین۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ منت جو مانی ہے اسے ادا کرنے میں دیر ہم نے نہیں کرنی، بلکہ اسے جلد سے جلد پورا کرنا ہے۔ جلد سے جلد کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ پورا کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو خدا ہم سے طلب کرے گا، وہ پوچھے گا ہاں میرے بیٹے فلانے ٹائم میں، فلانے مہینے، فلانی تاریخ، فلانے ٹائم، ہاں یہ موسم چل رہا تھا، تو نے میرے حضور منت مانی تھی، وہ کیا کر پوری کر۔ وہ طلب کرے گا، وہ کسی بھی صورت میں طلب کر سکتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر پیسے ڈاکٹرز کے مطلب ذریعے سے نکلتے ہیں، نہیں نکلتے؟ بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں، علاج چلتا ہے، چلتا ہے۔ اصل میں وہ خدا ہی کا ہوتا ہے جو خدا اپنے طریقے سے نکال رہا ہوتا ہے، جو خدا اپنے طریقے سے نکال رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے پہلے ہی مطلب ادا کیا ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ بولو آمین۔ آمین۔ پڑھیے خدا طلب کرے گا، تب تو گناہگار ٹھہرے گا۔ تو جب خداوند نے طلب کیا نا تو خداوند کی نظر میں تو کیا ٹھہرے گا؟ تو گناہ گار کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ بدی گناہ گاروں کا پیچھا کرتی ہے، بدی گناہ گاروں کا پیچھا اچھا کرنا۔ کرتی ہے۔ پیچھا کرتی ہے، تو ہم نے گناہ گار نہیں ٹھہرے۔ آئیے اور پڑھتے ہیں، وائز کی کتاب میں آئیے، 5 باب، وائز کی کتاب 5 باب اور اس کی پہلی ایسے پڑھیے بیٹی، کیا لکھا ہے؟ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیسے قدم رکھنا ہے؟ سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جا رہا ہے، احمقوں کے ذبح گزارنے سے احمقوں کے ذبیحے گزارنے سے بہتر ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بدی کرتے ہیں۔ آگے پڑھیے، بولنے میں جلد بازی نہ کر، بولنے میں جلد بازی، نہ کر۔ جلدی نہ کچھ بول دے منہ دے بچوں، کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو جلدی مطلب جلد بازی کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو بائبل کہتی بولنے میں جلدی، جو کہتا ہے نا میں یہ بھی کر دوں گا، میں یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی ہو جائے، میں پادری صاحب میں کر دوں، پادری صاحب میں کر دوں گی یہ کام، میں چرچ میں آ کے کر دوں گی صفائی، ہوتی نہیں، میں یہ بھی کر دوں گا پاسٹر صاحب میں کر دوں گا، خداوند میں تیرے لیے یہ کروں گا، لیکن کرتا نہیں، خدا میں اس اتوار چرچ جاؤں گا لیکن جاتا نہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، آگے، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، تیرا دل جلد بازی سے خداوند کے حضور کچھ نہ کہے، جلدی جلدی سے تو نے کچھ فیصلہ نہیں کر لینا خداوند کے حضور، کچھ منت نہیں ماننی۔ پڑھیے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے کیونکہ خداوند آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اور تو زمین پر، آگے، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، تیری باتیں مختصر ہوں۔ تیری باتیں کتنی ہوں؟ خدا آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں،
ہماری باتیں مختصر ہونی چاہیے. ہمیں بڑی بڑی منتیں نہیں ماننی کہ میں یہ بھی کر دوں گا، او پادری صاحب میں یہ کر دوں گا، سارے بھائی یہ کر دوں گا. ایسے نہیں کہنا. بڑے بڑے بول مطلب ایسے نہیں ہم نے بولنا. جلد بازی میں ہم نے کچھ بھی اپنے منہ سے نکالنا نہیں ہے. آگے پڑھیے. کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے جی اور احمد کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے. آج چوتھی آیت بڑی قابل غور ہے، ذرا سنیے کیا لکھا ہے. جب تو خدا کے لیے منت مانے جب تو خدا کے لیے منت مانے، تو اس کی ادا کرنے میں دیر نہ کر. جب تو خدا کے لیے منت مانتی ہے یا مانتا ہے، تو آج یہ کلام ہمارے لیے ہے کہ جب بھی تم خدا کے لیے کچھ مانتے ہو تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کرے ہو. ادا کرنے میں دیر، ادا کرنے میں دیر نہ کر. پڑھیے بیٹی. کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے، وہ بے وقوفوں سے خوش نہیں ہے. جڑا بندہ کہہ تے دیندا ہے کردا وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. اور خدا بے وقوفوں سے خوش نہیں ہوتا. وہ بندہ بے وقوف ہے جو کہہ دیتا ہے اور کرتا نہیں. ہمیں کرنا ہے. اگر کچھ کہہ دیتے تو فوراً اسے کریں، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو پھر کہنا ہی چھوڑ دیں. لکھا ہے جلد بازی سے کچھ نہ بولو، منت نہ مان. جب ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم منت مان لیتے تو اسے پھر کیا کریں؟ پورا کریں. ایسا لکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. تو کیا کرنا؟ تو اپنی منت کو پورا کر. تو اپنی منت کو پورا کر. بندے بندی اپنی منت کو کیا کر؟ پورا کر. تو نے جو خداوند کے حضور وعدہ کیا تھا، جب تو نے توبہ کی تھی تو پاسٹر صاحب نے تجھ سے پوچھا تھا خداوند کے روبرو کہ کیا تو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلے گی؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ بولو تو صحیح. نہیں پوچھا تھا تو ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ جی چلیں گے. کیا چل رہے ہیں؟ کیا چل رہے ہیں ہم؟ پاسٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا تم خدا کے کلام کی منادی دوسروں تک کرو گی؟ جی ہاں. اوتھے تو سارا کچھ ہی من رہے. جب ہم بپتسمہ لے رہے پادری صاحب پوچھ رہے یہ کرو گی؟ جی ہاں کروں گی. یہ کرو گے؟ جی ہاں کروں گا. دوبارہ سگریٹ پیو گے؟ جی ہاں نہیں پیوں گا. مانتے ہیں. لیکن جس طرح ہی جانا ہے پادری نے اپنے گھر تو بندے نے جانا ہے ڈبی لین تو پی لین. کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر وہ کون سا میرے پاس ہے. ایسا ہے، ایسا ہی ہے. یہاں پر ہم نے پڑھا کہ تو اپنی منت کو پورا کرنا. جو ہم کہہ دیتے کہ خدا میں تیرے لیے کروں گا. نہیں کہا ہم نے کہ خدا میں گناہ نہیں کروں گا. ہم ہر عبادت میں یہی کہتے ہیں کہ خدا میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں. توبہ کے بعد ہم یہی کہتے ہیں خدا میں گناہ نہیں کروں. تو پھر کیوں کرتے؟ کیوں ہم مطلب اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے جو بات ہم نے کہی ہے خدا کے حضور ہم کیوں اس پر قائم نہیں رہتے؟ بیٹی ہم آگے پڑھیں. تیرا منت نہ ماننا تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے. منت نہ مننا بہتر ہے اس سے. کس سے؟ کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے. ہاں اس سے چنگا ہے کہ تم منت ماننی نہ. ادا تیرے کول ہونی کوئی نہیں، پوری تیرے کول ہونی کوئی نہیں. تو بائبل کہتی اس سے بہتر ہے کہ تو منت نہ مان. تو کوئی بڑا بول اپنے منہ سے نہ نکال جڑا تیرے کول ہووے نہ. اور نہ کوئی بول منہ چو کڈ 10 روپے کڈ لے وہ صحیح ہے. تو جے کہنا کہ میں تو یہ بھی کر داں گا میں تو وہ بھی کر داں گا وہ نہیں ہونا تو پھر انہوں کہہ بھی نہ. منت نہ مان کہ میں کروں گا لیکن کرتا بندہ نہیں ہے. کچھ سمجھ آ رہی بات؟ منت ماننے میں جلدی ہم نہیں کر. تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ اس کے ادار کرنے میں دیر نہ کر. تیرا منت ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت ماننے اور ادا نہ کرے. بولو آمین. آمین. ہم نے منت جو ہے ماننی ہے کہ نہیں ماننی؟ بتائیے. ماننی ہے تو پوری کرنی. پوری کرنی ہے، وگرنہ نہیں ماننی. بولو آمین. آمین. آئیے ہم زبوروں کی کتاب میں جائیں گے. زبور 50 نکالیے بیٹی. کیا لکھا ہے؟ پہلی آیت سے پڑھیں گے ہم. اس کو پڑھ کر ہم آمین کرنے لگیں.
زبور 50 ہے اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیے. رب خداوند خدا نے کلام کیا. رب خداوند خدا نے کلام کیا. کس نے کلام کیا ہے؟ رب خداوند خدا نے کیا کیا ہے؟ کلام کیا. کلام کیا. پڑھیے. اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا. کلام کیا ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کو کیا کر لیا؟ بلایا. بھائی شروع نا پورے پنڈ میں وزٹ کر کے آئے. مشرق سے مغرب تک یعنی کہ پوری دنیا کو کیا کر لیا؟ بلا لیا. مشرق سے مغرب تک خدا نے دنیا کو کیا کیا ہے؟ بلایا ہے. خدا رب الفاج رب خداوند فرما رہا ہے، کلام کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو بلا رہا ہے. آج بھی پیغام سب کو گیا ہے لیکن سب آئے نہیں. بلایا. آگے کیا ہوا؟ سیون سے جو حسن کا کمال ہے. سیون یعنی یروشلم جو حسن کا کمال ہے. خداوند بڑھیے. خدا جلوہ گر ہوا ہے. خدا جلوہ گر ہوا ہے. ہمارا خدا آئے گا ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا. خاموش نہیں رہے گا. پوچھے گا. خاموش نہیں رہے گا. بیٹی تو نے تو میرے لیے یہ بھی کہا. بندے تو نے میرے بات کہہ نہیں کیا. ہاں ایلڈر صاحب آپ تو ایلڈر ہی کر رہے تھے. آپ نے تو یہ بھی کہا تھا. پاسٹر صاحب آپ تو بڑے بڑے گاج واج کے کلام سنا رہے تھے. آپ نے تو یہ بھی کہا تھا. ہاں ارے بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا میں یہ کروں گا یہ کروں گا. خدا خاموش نہیں رہے گا. پوچھے گا. کہا ہے کہ خدا خاموش نہیں رہے گا. آگے پڑھیے. ہوگا کیا؟ آگ اس کے آگے کے بھسم کرتی جائے گی. خدا جب آئے گا تو وہ خاموش نہیں رہے گا. آگ خدا کے آگے آگے بسم کرتی ہوئی چلتی جائے گی. آگے اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی. خداوند جب آئے گا تو اس کے چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی. اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ سمان زمین کو طلب کرے گا. خدا اپنی امت، خدا اپنی قوم کی، خدا اپنے لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے ساری قوموں کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا. جمع کرے گا، طلب کر لے گا، بلا لے گا. 5ویں آیت پڑھیے. کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو. خدا کہتا ہے کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور کیا کرو؟ جمع. کن کو؟ مقدسوں کن کو؟ مقدسوں کو. مقدس عام نہیں. تو جو جمع ہوتے ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں. آپ جمع ہوئے ہیں، ہم کیا ہوئے پھر؟ مقدس. تو جو جمع نہیں ہوتے تو مقدسوں میں بھی کیٹاگری پائی جاتی ہے. کچھ تو مقدسوں میں بھی موجود جو ہوتے ہیں وہ مقدس نہیں ہوتے. انہوں نے کشتی بنائی بنائی یا نہیں؟ کشتی بنائی ہے. اس کے 3 بیٹے تھے کشتی کے اندر. کتنے بیٹے تھے؟ 3. سم، حام اور یافت. اور ان تینوں میں سے ایک شیطان تھا. تینوں میں سے ایک موجود کہاں پر تھے؟ یہ کشتی میں. یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے. 12 کے 12 صحیح تھے. نہیں. ان میں سے ایک شیطان. ان میں سے ایک کیا تھا؟ شیطان. شیطان تھا. سارے کے سارے. تو خدا کیا کہہ رہا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور کیا کرو؟ جمع کرو. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں، جو میرے لوگ ہیں، جو مقدس لوگ ہیں، اسے کیا کرو؟ جمع کرو. کیا کرنا ہے؟ پڑھیے. جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے ہاں جی. میرے ساتھ عہد باندھا ہے. قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کب خدا کے ساتھ عہد باندھا تھا؟ جب آپ نے توبہ کی تھی. آپ قربانی دے رہے تھے. آپ کو پتہ ہے بھائی ناصر، آپ کو پتہ ہے آپ قربانی دے رہے تھے دنیا داری کی، کہ میں آج کے بعد دنیا داری میں زیادہ زندگی نہیں گزاروں گا. وہ کیا تھی آپ کی؟ قربانی تھی. جب ہم بپتسمہ دے رہے تھے، لے رہے ہوتے تو ہم کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ قربانی. ہم دنیا داری کو قربان کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے قربانی کر کے ایک عہد باندھا تھا. کب؟ جب ہم نے توبہ کی، جب ہم نے بپتسمہ لیا تو ہم نے ایک عہد باندھا. باندھا کہ نہیں؟ اور موجود کون تھا؟ خدا بھی موجود تھا، ہم بھی موجود ہیں، اور ایک اور بھی ہستی موجود ہے. پادری یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دلہا بھی موجود ہے، دلہن بھی موجود ہے، اور پھر نکاح خواں بھی موجود ہے. نکاح خواں جڑا نکاح کرانا ہے، یعنی کہ پادری.
اس کے روبرو ہم نے خدا سے عہد باندھا. کیا دے کر؟ قربانی. کون سی؟ جی ہاں، کہ میں مطلب یہ دنیا داری کے کاموں کو نہیں زیادہ ترجیح دوں گی، نہیں زیادہ ترجیح دوں گا، میں تجھے زیادہ ترجیح دوں گا. ہم نے قربانی دی نا. ہم نے دنیا کی خواہشات، دنیا کی رنگ رلیوں کی کیا دی؟ قربانی دی. ہم نے اپنے بدن کی قربانی دی کہ میں بدن میں زندگی نہیں گزاروں گا، میں روح میں زندگی گزاروں گی. نہیں کہا ہم نے؟ یہ کہا نا. تو یہی بات یہاں پر کہہ رہی کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے میرے ساتھ عہد باندھا، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے. کون انصاف کرنے والا ہے؟ خدا. پڑھیے بیٹی آگے. اے میری امت سن، اے میری امت سن. میں کلام کروں گا. خدا کہتا ہے میری امت، سن. اے میری امت، اے میرے لوگوں میری سنو. میں کلام کروں گا. میں کلام کروں گا. کس لیے؟ آگے پڑھیے. اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا. اسرائیل کو خدا کہہ رہا ہے میں تیرے تے گواہی دوں گا. خدا کہہ رہا ہے میں تیری گواہی دوں گا. پڑھیے. خدا تیرا خدا میں ہی ہوں. خداوند تیرا خدا میں ہی ہوں. آگے. میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا. میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا. پڑھیے. اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں. تیری سوختنی جو تو قربانیاں میرے حضور گزرانتا ہے، جیسے کہ آج بھی گزرانا ہے، شکر گزاری کی قربانی گزرانی ہے. بائبل کہتی ہے کہ جو تو قربانیاں میرے حضور گزرانتا ہے وہ میرے سامنے ہی رہتی ہیں. تو جتھے مرضی کر، قربانیاں وہ میرے سامنے ہی ہیں. آگے پڑھیے. نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ میں تیرے گھر سے کوئی ٹگا بچھا لواں گا. آگے. نہ تیرے باڑے سے بکرے، نہ میں تیرے باڑے سے کوئی بکرا لوں گا. آگے. کیونکہ جنگل کے ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چھپائے میرے ہی ہیں. خدا کہتا ہے جنگل دا ایک ایک جانور میرا ہے، اور سارے لکھاں کروڑاں جتنے بھی جانور خدا کندے نے. خدا. خدا کہتا ہے یہ تو میرے ہیں، تو مجھے کیا دے گا؟ یہ تو سب کچھ میرا ہے. ہم منت مانتے خدا میرے لیے یہ کر دے، ٹگا تیرا ہے. میرے لیے یہ کر دیا، بکرا تیرا ہے. ارے بھائی ٹگا بکرا تے وہ آلریڈی ہوندا ہے. نہیں. تو کیندا ہے؟ تو کیندی؟ بات یہی ہے. ہم نے ہابل کے بارے میں سیکھا کہ دونوں ہدیہ لائے ہیں. کتنے؟ دونوں ہدیہ لے کے آئے ہیں. ہابل بھی لے کے آیا، قائن بھی لے کے آیا. اور خدا نے کیا کہا؟ خدا کیا کہتا؟ بائبل میں کیا لکھا ہوا کہ خدا نے پہلے ہابل کو قبول کیا، پھر اس کے ہدیے. ہدیے. تو خدا پہلے بندے کو قبول کرتا ہے، پھر بندے کے ٹگے بچے کو، پھر بندے کی دیکھ کو، پھر بندے کے پیسے کو. پہلا بندہ پھر چندہ. ہاللویا. ہاللویا. پہلے بندہ پھر چندہ. پھر چندہ. یہ ایسا ہی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا. خدا سارے پرندوں کو جانتا ہے. ہم نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ہمارا خدا سارے ایک ایک چڑیا، چھوٹی بڑی، سب اڑنے والی ہر ایک چیز، خدا کہتا ہے کہ میں سب کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا. آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ خدا نہیں ہیں. ہم خدا نہیں. نہیں. کب بنیں گے؟ کب ہمیں ان کی انفارمیشن ہوگی؟ جب ہم خدا بنیں گے، مطلب خدا جیسا بنیں گے. پھر جو نالج خدا کے پاس ہے وہ ہمارے اندر بھی کنورٹ ہو جائے گا. کون بنے گا خدا کی مانند؟ کوئی بننا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ قربانی ہی دینا نہیں چاہتا اپنے آپ کی. وہ دنیا داری چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. وہ دنیا میں رہ کر دل لگایا ہوا ہے، دنیا میں رہ کر بس دنیا داری کے کاموں سے دل لگایا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، ٹانگا چل رہا ہے، چل ٹھیک ہے. جب ٹانگا ٹوٹ جائے گا پھر ویکھی جائے گی. تو پھر جی ویکھی جائے گی نا، پھر تہاڈے کول ویکھی نہیں جائے گی. یقین کرو. جڑے کہتے ہیں نا بابا ٹھیک ہے ویکھی جائے گی، تو میں انہیں سچ کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، پھر وہ تہاڈے کول ویکھی نہیں جانی. پھر اتنے تمہیں پھر تھلے والی پھر ویکھی جائے گی. کاش کہ ہم نیچے کوئی اچھا کام کر لے ہوتے، کاش ہم کلام کی بات مان لیتے. خدا زمین کے پہاڑوں کے جتنے بھی اڑنے والے جانور ہیں، بائبل پرندے، خدا کہتا ہے میں سب کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا. پڑھیے بیٹی آگے. اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ جو میدان کے درندے ہیں نا، جو جنگلوں میں پھر رہے ہیں درندے، وہ کس کے ہیں؟ میرے. خدا کے ہیں. آگے. اگر میں بھوکا ہوتا
اگر میں بھوکا ہوتا, خدا کہتا اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کہ میں تینوں نہ کہندا بندیا. اگر خدا بھوکا ہوتا تو خدا مجھے نہ کہتا یا آپ کو نہ کہتا. پھر کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی کہ ہے. ساری دنیا تو کس کی ہے؟ خدا کہتا ہے میری ہے دنیا بھی اور اس کی ساری معموری جو کچھ دنیا میں ہے. خدا کہتا ہے وہ سب کچھ کس کا ہے؟ وہ خدا کا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. بندے بندی ہم آج بہت کچھ کنج کنج کے رکھنے ہیں, رکھ دے کہ نہیں رکھ دے؟ کدی اپنے آپ کو کنجیا ہی نہیں. اے بھی کنجلا, اے بھی کنجلا, انے مربے, انے پتہ نہیں کیا کیا, مطلب اینی تھنگ بہت زیادہ. لیکن ہم کدی کدی اپنے آپ کو ماجی اسی کنجدے ہی نہیں. سارا کچھ اسی کنج لینے پورا. ہاں اب دیکھیں ذرا, جیسے کہ گندم آئی تھی بابا جی, آئی کنک وڈی سارے نے, جنہیں نے وڈی, جنہوں نے نہیں نا وڈی انہوں نے بھی کی کیتی ہوئی ہے, کنجی ہوئی نہیں. کنجی اپنے آپ کنجیا ہی نہیں. وہ بندے اپنے آپ کنجیا ہی نہیں. ہر شے کنجدے پھرنے ہیں, سونا چاندی روپیہ پیسہ مال مویشی پیلیاں بننے سارا کچھ اسی کنجدے پھرنے. کدی اپنے آپ اسی کنجیا ہی نہیں. کہ اسی اپنے آپ بھی کنج لیے. اسی تو ننگے ہو رہے ہیں گناہ دے نال. جی یس, آج انسان سارا کچھ کنجن کے چکراں چ پوری دنیا کہنا میرے کو آ جائے. جہے نال دے گھر دی مٹی دے وچ آٹا پیا وہ بھی میرے گھر آ جائے. جہاں پادری نے کھڑنا نا وہ بھی سارے گھر ہی آ جائے. یہ بھی میرے کنا تک گل پہنچی. یقین کریے مجھے پچھلے سال کی بات آج تک یاد ہے. صحیح بات ہے بابا جی, مجھے یاد ہے بات آج. ایلڈر صاحب آپ کو یاد ہے؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد. یہاں پر مطلب جو سارے لوگوں نے مطلب جو فصلی شکر گزاری دی ہے چرچ کو, پاسٹر کو, وہ رقشے میں لے کے جا رہا ہوں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں. پادری تو رکشا پار کے گھر لے گیا. پادری دے چندے تے بھی نظر ہے. یہ حالت ہو گئی ہے قوم کی. مطلب یہی ہے نا, کہتے جب نال دے گھر دے وچ جب ہے نا کچھ وہ بھی میرے کو آ جائے. اج دنیا دے اندر اس قسم کا لالچ آ چکا ہے. کیا ہو بنے گا اس دنیا میں؟ اور میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جدو بندے دے اندر لالچ آ جائے بندہ شیطان بن جاتا ہے. یہ لالچ کیسے ختم ہوگا؟ پتہ ہے کیسے ختم ہوگا؟ یہ لالچ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں ہم, میں یا آپ اپنی زندگی سے, تو ایک ہی کام کرنا ہوگا, اور وہ کام ہے ہمیں دینا سیکھنا ہوگا. وہ کیا کام ہے؟ جدو سانو دینا آ جائے گا نا ساڈا لین وال دھیان ہی نہیں ہوئے گا. تو اس نیت نال نہیں دینا کہ میں دواں تو مینوں اگوں ملے گا. سانو دینا آنا چاہیے. بولو آمین. آمین. تو دوجے نو ویکھ کے خوش ہونا چاہیے. دوجے نو ویکھ کے, اسی لیے میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہوا ہے. مطلب پچھلے سال دی مینوں آج تک بھائی ناصر گل یاد ہے, یقین کرو. تو مجھے وہ بات بڑی عجیب سی لگی. میں نے کہا یہ دیکھیں کیا ہو, لوگوں کی مت ماری گئی ہے. کرے بھائی جو ہمیں دن رات خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے, جو دن رات ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, ہم باتیں کس کو کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں کر رہے. آپ ڈائریکٹ خدا کو بات کر رہے ہیں. اور میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہوئی کہ جو کوئی میری نہیں مانتا وہ یسوع کی نہیں مانتا. میں نے یہ منادی کی ہوئی. ہم نے اپنے آپ سے یسوع کو دکھانا ہے. بولو آمین. آمین. اس لیے پادری دے چندے تو نظر چکو تے اسی اپنے آپ کنجیے. اسی اپنے آپ کی کریے؟ اسی اپنے آپ کنجیے, کلوز کریے, اپنے آپ کور کریے. ہاللیلویا. ہاللویا. پڑھیے بیٹی کیا لکھا ہے. کیا میں ساڑھوں کا گوشت کھاؤں گا کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں یا گا؟ بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزرانا. خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزرانا. جی ہاں, پڑھیے آگے. اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر. اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں کیا کر؟ پوری کر. منتیں کیا کر؟ پوری پوری کر. منتیں پوری کر. کہتا کہ تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا, لیکن جیڑی تو گل منہ چوں کڈ دیتی ہے نا وہ پوری کر, کیونکہ یہ سب کچھ تو میرا ہی ہے, اور جو تیرے پاس ہے وہ بھی میرا ہی ہے. جو تیرے پاس ہے وہ بھی خدا کا ہی ہے. خدا کا ہی دیا ہوا ہے ہمارے پاس.
لیکن تو اپنی ساری منتیں کیا کر پوری کر. جو تو نے منہ سے نکالی. تو میں آج میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو منتیں مانی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یا اپنے گھرانہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، چرچ کے لیے، خدا کے لیے، جو بھی آپ نے منت مانی ہوئی ہے اس منت کو پورا کر دیجئے. آپ کے رکے کام بحال ہو جائیں گے، آمین. رکی برکتیں بحال ہو جائیں گی آمین. جب آپ وہ منتیں پوری کریں. یقین کیجئے وہ بیماریاں جو مدتوں سے، سالوں سال سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ چھوڑ کر جائیں گی یسوع کے نام میں. لیکن جب ہم منتیں پوری کریں گے تو، اور اس کے بعد دھیان رکھیے گا کہ کوئی ایسی منت نہ مان لینا جو آپ ادا نہ کر سکتے. اونی کوئی کر لینا جنی کو ادا کر سکتے، انہوں ٹائم دے کرو. بولو آمین. تو ہم آمین. نے اپنی ساری منتیں کیا کرنی ہے؟ پوری کر. پوری کرنی ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر منت نہ منگو. انہوں دبو ادا کی کرو. جے نہیں کر سکتے تو پھر منت منو ہی نہ. بائبل دی تعلیم. بولو آمین. آمین. ہاللویا. تو خدا ہاللویا. اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے دعا کے لیے سر کو